تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اگرچہ مکہ کی نہیں تھی. اس کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی جگہ بندہ اپنی منت پوری نہ کر سکے تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف اپنی منت کرے تو 10 اونٹ ذبح کر دے، وہ منت پوری ہو جائے گی. تو حضور پاک کی پھوپھی نے یہی کہا اپنے والد کو، ابا جان اگر 10 مرتبہ اونٹ ایک طرف رکھیں اور ایک مرتبہ ہمارے بھائی کو رکھیں تو قرہ جس کے نام پہ نکلے پھر دیکھیں گے نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا قرہ. سنو، امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات میں لکھتے ہیں، سیرت ابن شام امام شام نے لکھا ہے، یہ مکمل سیرت کے واقعات ہیں. پھر بھی قرہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. تو بیٹی کہنے لگی ابا جان ہمارے اونٹ بہت زیادہ ہیں، 10 اور بڑھا دیں، 20 کر دیں. پھر کرے قرہ، 20 پہ اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پہ قرہ، اونٹ 30 حضرت عبداللہ کے نام پہ. جب 10ویں مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، ادھر اونٹ 100 ہو چکے تھے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا. بہنوں کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی بچ گیا، ابا جی 100 اونٹ دے دیں، کیا پرابلم ہے؟ اس زمانے کا ایک اونٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پورا اس زمانے کی اتنی ضرورت اونٹ پورا کرتا ہے جیسے آج کے زمانے کی ایک لینڈ کروزر پورا کرتی ہے. یہ اونٹ کو گدھا نہیں کہہ رہا، خچر نہیں کہہ رہا، گھوڑا نہیں کہہ رہا، اونٹ کہہ رہا ہوں جو ریت کا جہاز ہوتا ہے. ریت میں جو یہ وہ ہوتا ہے نا بھاگنے کا مقابلہ، سباقہ جسے کہتے ہیں عربی سے. اور بھی فوائد ہیں، 5 دن بھوکا رہے گا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوہان کو کوئی تراش کے اوپر سے پانی نکال لیتے ہیں. اونٹ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ کبھی اونٹ ریلیشن شپ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کرتا جو عام جانوروں میں معاملات ہوتے ہیں. اونٹ میں بڑی صفات ہے. تو اگر میں اس اونٹ کی صفات پہ آپ کو بات کروں تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. 100 اونٹ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر کسی کو گفٹ دینا تھا. حضرت عبداللہ نے مانا، بیٹیوں کے نام پہ کہا جی بالکل صحیح ہے. 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، حضرت عبداللہ بچے ہیں. یہ واقعہ کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا؟ مورخین نے لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام خود تشریف فرما تھے. ایک بوڑھا دیہات سے آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابن الذبیحین، اے وہ بندے جن کے 2 والد کو ذبیح ہونے کا، ذبح ہونے کا مقام ملا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ایک ذبیح تو ہم نے سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن پر چھری رکھی، وہ خواب دیکھا، آپ کے ذہن میں ہے نا؟ اللہ نے اس کی جگہ دمبا دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک ذبیح تو ہے، دوسرے کون ہے؟ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس کا مسئلہ حل کیا. جب وہ بوڑھا تشریف لے گیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ معمہ حل فرما دے، دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوری اپنے گھر کی یہ بات سنا دی. تو یہ حضرت عبداللہ ہے، رسول اللہ کے والد ہیں. اب آئیے آپ علیہ السلام کے والد صاحب پہ. حضرت عبداللہ حضور پاک کے ابا جان کی شادی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ ان کے جو والد ہیں حضرت عبد المطلب، انہوں نے حضرت عبداللہ کی شادی اپنے بیٹے کی کرائی. آخری بیٹا، بڑی دھوم دھام سے شادی تھی. کہا کہاں سے؟ سنیں، اپنے 9 بیٹوں کی بیویاں مکہ مکرمہ سے ڈھونڈی، لیکن ان کی نانی اماں یا ان کا اپنا علاقہ عبداللہ کو مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ لے جایا جا رہا تھا. تو والد یعنی عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں بالا خانہ ہے، گویا جیسے ہمارے موٹر وے کا قیام و طعام ہوتا ہے، لوگ اس پہ رکتے ہیں. اس زمانے کے مسافر وہاں رکتے تھے. وہاں سارے رکے قافلے میں، تو حضرت عبداللہ اور بیٹے حضرت والد حضرت عبد المطلب بھی رکے. تو وہاں بالا خانے میں خاتون بیٹھی ہوتی تھی، بڑی شریف مشہور تھی. وہ خاتون اوپر سے اتر کے نیچے آئی اور اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے والد ہیں نا، ان کی شاعرانہ زندگی ان پر ختم. جتنی عمر میں یہ تھے، اس عمر میں اتنا اچھا شعر کہہ لینا ان کے مقابلے کا بندہ نہیں تھا. عرب کی گھٹی میں شعر تھا نا، ان کی تو باندیاں بھی شاعرہ ہوا کرتی تھی، یہ ہر بات میں شعر کا جواب دیتے. تو انہوں نے یہاں بھی شعر پڑھ کے اس عورت کو جواب دیا کہ ان الکریم یحمل عرضہ ودینہ. تو نہیں جانتی، شریف آدمی ہو، خاندانی بندہ ہو، خاندانی بندہ اپنے دین کا دفاع بھی کرتے، اپنی عزت پہ بھی سودا بازی نہیں کرتا. اس عورت نے ہاتھ جھٹک دی، لیکن گلٹی فیل کیا اس نے، میری بے عزتی ہوئی. کہتے ہیں عورتوں کو اپنی بے عزتی بہت کم بھولتی ہے. حضرت عبداللہ چلے گئے. حضرت عبد المطلب نے رشتہ مانگا حضرت وہب سے. یہ حضرت وہب اور عبد المطلب یہ آپس میں سمدھی ہیں، ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی ہے. بیٹی حضرت عبداللہ، ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے.
تو وہب حضور پاک کے نانا جان ہے، ان سے رشتہ مانگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں فاطمہ بنت عمر بن عائز، یہ اور حضرت اماں آمنہ کی ماں ہیں جن کا نام برہ ہے، یہ برہ رسول اللہ کی نانی جان ہے، یہ بھی آپس میں سمدھی ہیں۔ رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی، کچھ عرصہ اپنی گھر والی کے ساتھ گزارا، پھر واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں پھر اس جگہ قیام کیا تو وہ عورت پھر اتری، گویا حضرت عبداللہ نے سوچا ہوگا مصیبت پھر گل پہ آ گئی ہے نا، یہ پھر آ گئی۔ وہ اب آئی تو اس نے کہا جی میں کوئی آفر پیش کرنے نہیں آئی، میں نے کوئی ایک دو بات کرنی ہے۔ ہاں جی کریں، پتہ نہیں کوئی پچھلی بات کا غصہ نکالنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں تورات، زبور، انجیل پڑھ چکی ہوں، اور وہاں میں نے نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی کے والد کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے پہ نور محمدی چمکے گا کیسے، اس سے کیسے سمجھ آئے گی۔ تو میں نے آپ کے چہرے میں اس کی چمک دیکھی، اس کی دمک دیکھی، تو میں چاہتی تھی کہ اس نور محمدی کو اٹھانے والی میں بن جاؤں۔ میں بھی خاندانی عورت ہوں، میں کوئی جو ہے نا بد ذات یا بدکار نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ کو کہنے لگی کہ اب آپ کا چہرہ وہ نہیں رہا، مجھے لگتا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ یعنی یہ جسے قرآن کہتے ہیں نا ذالک مثلہم، عبداللہ کا نکاح ہے، حضرت عبداللہ واپس آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت جب حضرت عبداللہ چند دن اپنی اہلیہ کے ساتھ گزار کے وہاں گئے جہاں حضرت عبداللہ کے دادا حضور کے پردادا حضرت ہاشم تجارت کے لیے جاتے تھے، تو وہاں گئے بیت المقدس، تجارت کا قافلہ واپس لانے لگے تو قدرے بیمار ہوئے۔ بیمار اتنے شدید ہوئے حضور پاک کے ابا جان کہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میں آگے چلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو کہا یہاں تو میرا سسرال ہے تو مجھے یہاں ہی چھوڑ دیں، تو مدینہ طیبہ چھوڑ دیا گیا۔ قافلہ مکہ واپس آیا، حضرت عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے بیمار ہوئے اور ہم نے ان کو مدینہ طیبہ ان کے سسرال میں چھوڑ دیا، ان کی طبیعت جیسے بہتر ہوگی وہ آ جائیں گے۔ لیکن عبد المطلب کو صبر نہ ہوا، حضور پاک کے دادا جان نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا، ایک روایت میں زبیر کو کہا، زبیر بھی حضور پاک کے چچا ہے، لیکن ان کا انتقال اعلان نبوت سے پہلے ہے جب رسول اللہ کی عمر 24 سال ہے، تو ان کو کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ، جو ترتیب بنے، 2 3 4 7 ملازم اور دوست دیے، یہ وہاں گئے۔ جب زبیر وہاں پہنچے اپنے بھائی کا پتہ کر رہے ہیں تو ان کو یہ حادثہ کی خبر ملی کہ وہ فوت ہو گئے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد عین اس وقت فوت ہوئے ہیں، کہتے ہیں جب 7 ماہ رسول اللہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہیں، اس وقت اللہ کے رسول کے والد کا انتقال ہے۔ آپ طبقات القبرا اٹھائیں، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا ترجمہ کر پاؤں جو حضرت اماں آمنہ نے اپنے خامد کی وفات پر کہے ہیں۔ دن ہی کیا گزارے تھے میاں بیوی نے آپس میں، یار چند ہی دن گزرے تھے، جو حضرت اماں آمنہ حضور کی اماں جان نے اپنے شوہر کی جدائی میں جو باتیں کی ہیں نا، وہ ایک عرب کی پوری 3 4 5 آپ کو پیجز عام کاپی کے بھر جائیں جو اپنے شوہر کی تعریف میں اور اپنی جدائی پر کی، شاید کوئی پتھر دل ایسا نہ ہو جو پگھل جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہے، حضور پاک کی اماں جان 7 ماہ ان کے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کو بھی آخری بار دیکھ نہ سکیں، ان کے جنازے میں بھی شامل جو اس زمانے کا تھا نہ ہو سکیں، وفات کے وقت حاضر بھی نہیں ہیں، اور وہ وہاں مسافری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بھائی زبیر نے کہا کہ مجھے ان کی قبر دکھائیں، تو ان کی قبر بنی تھی۔ دارالعدت کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، میں اسے دوہرا نہیں رہا، میں صرف وہ تعارف پیش کر رہا ہوں جو شاید عام ذہنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ایک تفصیلی واقعات ہیں، معجزات کا اظہار ہے، پوری ترتیبیں ہیں۔ پھر حضرت اماں حلیمہ کے پاس واپس جانا ہے، حضرت اماں حلیمہ کے یہاں 4 سال کا عرصہ اللہ کے رسول نے بنو سعد میں گزارا ہے۔ یہ 180 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے بنتا ہے، 180 سے 200 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ یہ طائف ہے اور طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر آگے بستی ہے۔ یہاں پر اماں حلیمہ کے پاس اللہ کے رسول کی ایک زندگی گزری، وہ اپنے واقعات اور برکات سنی ہوئی ہیں۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت اماں آمنہ کے دل میں تھا کہ موقع ملے تو میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر پہ جاؤں۔ امام ابن سعد نے واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں واپس آئے نا، 4 سال کا بچہ بول بھی سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے،
समझ नहीं सकता अगले की बात को। तो हज़रत अम्मा आमिना इस इंतज़ार में थी कि बच्चा बड़ा हो, इसी के साथ सफ़र करो। वो नहीं चाह रही थी किसी और के साथ। शराफत, दयानत इस खातून की। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल हुई तो अम्मा आमिना ने इन्हें साथ लिया और अपने साथ हज़रत अब्दुल्ला की बांदी, जिनका नाम बरकत है, कुन्नियत उम्मे ऐमन है, इनको साथ लिया और ये मदीना तैयबा रवाना हो गए। मदीना तैयबा में 2 माह अल्लाह के रसूल का अपनी अम्मा के साथ नाना जी के घर में क़याम है। उस वक्त गालिबन नाना जी का इंतकाल है, लेकिन इनके मामू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा सलामत हैं, खालाएँ हैं, बाकी घर है। तो वहाँ अल्लाह के रसूल ने 2 माह गुजारे हैं। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत इमाम इब्न साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा जल्द अव्वल में लिखी है, बाब ज़िक्र आमना बिन्त वहब के तहत लिखी है कि हज़रत रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैंने वहाँ तैराकी की है अपने मामू के तालाब में। ये जो सुन्नत है ना भाई, तैराकी स्विमिंग सुन्नत है, मैंने बड़ा ज़ोर लगाया कि मैं इसका हवाला पढ़ूँ, इसको प्रूफ निकालूँ कि अल्लाह के रसूल ने तैराकी कहाँ की है। मक्का मुकरमा में तो कोई स्विमिंग पूल का जिक्र नहीं है, किसी दरिया का जिक्र नहीं है। समंदर है तो मक्का मुकरमा से 100 किलोमीटर दूर जद्दा के ओ साहिल पर है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तैराकी कहाँ की? ये मैंने बड़ा तलाश किया, मुझे नहीं मिला। जो मुझे मिला है तो तबक़ातुल कुबरा से ये मिला है कि जब रिसालत माब की उम्र 7वें बरस है तो अपने मामू के तालाब में वहाँ पर तैराकी की है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने बड़ी बेहतरीन खूब अंदाज में उसकी सलाहियत अपने पास संभाली कि तैराकी कहते किसे। फिर अपनी मामू की छोटी बेटी होती थी, उसकी उम्र भी इतनी थी कुछ 4-5 साल, उनके साथ अल्लाह के रसूल ने अपने खेलने को भी बयान फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं जब हिजरत हुई दारुन नाबिगा हम पहुँचे, वो हिजरत के बाद जब तकरीबन 50 साल इस वाक़े गुजर गए थे तो हुज़ूर पाक ने हमें वो घर दिखाए, वो जगह दिखाई, वो तामीरात दिखाए जिस जगह अल्लाह के रसूल ने बचपन में अपनी अम्मा के साथ वक्त गुजारा था। कहते हैं फिर अपने वालिद की कब्र पे ले गए दारुन नाबिगा में। आप में कितने खुशकिस्मत हैं जो मस्जिद नबवी जा चुके हैं? आप में ज़रा हाथ खड़ा करें जिनका मस्जिद नबवी सफ़र हो चुका है। आप समझेंगे, नहीं तो अपने दोस्तों को आप समझा देना। मस्जिद नबवी में जब आप जाएँ ना और आपका ये चेहरा बिल्कुल रोज़ा पाक की तरफ हो, बाबुस्सलाम की तरफ हो, बिल्कुल बाबुस्सलाम, बाबुस्सलाम से 4 छतरियाँ पहले आ जाए दाईं साइड पर, यह दारुन नाबिगा होता है कि जिस वक्त मुँह बंदे का बाबुस्सलाम को अल्लाह ताला हम सबको मदीना तैयबा ले जाए। मदीना जाकर इन चीज़ों को याद भी किया करो, ये भी अपनी नबी से मोहब्बत की दलील होती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली बार गया था ना तो मैं दोस्तों के साथ मदीना तैयबा की ऐसी ऐसी गलियों में घूम जाता, जानबूझ के वापसी का रास्ता ना आए, बंदा थोड़ा घूमता ही तो रहे ना अपने नबी की शहर में हम लोग। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गली गली और चप्पा छप्पा इस पे छाना है अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जब आप मुँह करें ना बाबुस्सलाम को उस तरफ से गुजर के, ये यहाँ से गुजरे ना आप तो सामने रोज़ा पाक है, तो आपकी कमर की तरफ जो चौथी छतरी बनती है ये दारुन नाबिगा है। इस जगह हज़रत रसूलुल्लाह के अब्बा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र थी। और हज़रत अब्दुल्ला को मुंतकिल कब किया गया यहाँ से? ये 21 जनवरी 1978 की जंग अखबार लाहौर उठा लें आप। जंग अखबार बहुत पुराना अखबार है। 21 जनवरी 1978 1978 उस जंग अखबार में ये पूरा वाक़या छपा था कि मस्जिद नबवी की तोसी हो रही है और उस तोसी में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक दरियाफ़्त हुई है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े के खादिमीन ने और बाकी हज़रात ने उठाकर इन्हें जन्नतुल बकी मुंतकिल कर दिया। ये हुज़ूर पाक के अब्बा जान। अच्छा, इनकी ज़ियारत करने वालों में बड़े बड़े हज़रात और बड़ी बड़ी तरतीबें और बड़े नाम भी मौजूद हैं। आप कभी हज़रत मौलाना अजमल कादरी साहब से इस बारे में तफसील ले सकते हैं। गालिबन ये उस वक्त अपने वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना उबैदुल्ला अनवर रहमहुल्लाह के साथ वहीं मदीना तैयबा में थे। आप उनसे इस बारे में तफसील ले सकते हैं। मेरी मुलाकात शेख अहमद साले नूर से है रहमहुल्लाह, जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के खादिम रहे हैं। वो उनकी इस उंगली मुबारक को मैंने बोसा भी दिया है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को उठाते हुए तो यहाँ गाल पर ऐसे उंगली लगाई थी। वो कहते हैं जिसम ऐसे 1400 साल के बाद तरोताज़ा था कि जगह अंदर चली गई, दोबारा सही हो गई। 18 साल 18 साल हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी इसी को तरजीह देते हैं।
آج ہم بچوں کی شادیاں کس عمر میں کرتے ہیں؟ حضرت اماں آمنہ 17 سال کی تھی. حضرت اماں آمنہ کے انتقال کے وقت عمر 24 سال ہے. جب حضور پاک کی عمر 6 سال پورے اور 7واں شروع ہے. پتہ چلا 17 میں شادی ہوئی تھی. 17 میں بیوی ہے اور 18 میں خاوند ہے. کل کچھ عرصہ کچھ 1-2 ماہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی شادیوں میں ذرا تعجیل کریں، تاخیر نہ کریں. ہم صرف سیرت کے ان پہلوؤں کی طرف بات کرتے ہیں جس پہ عمل نہ کرنا پڑے. بھائی سیرت سے اپنے اعمال دیکھیں، سیرت النبی سے اپنے لیے قابل عمل چیز دیکھیں. تو حضور پاک علیہ السلام کے والد مکرم قبر مبارک وہی ہیں. میں بات کر رہا تھا حضور پاک کے ماموں کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا انیسہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں نطیر طائرہ، حضور پاک نے واقعہ سنایا کہ ایک بلبل قسم کا پرندہ چڑیا تھی، وہ ادھر بیٹھتی تو میں اور انیسہ، حضور اپنے بچپن کا کہہ رہے ہیں، ہم جاتے اس کو ایسے اڑاتے تو وہ اڑ کے ادھر آ جاتی، ہم ادھر جاتے تو وہ اڑاتے تو ادھر آ جاتی. وہ اپنے بچپن کی دل لگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں. امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے جلد اول میں باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت درج کیا ہے. تو یہ حضور پاک کا ابا جان، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان پہ آئیے. حضور پاک کی والدہ اس سفر سے واپسی پر جب گویا سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اپنے خاوند کی قبر پہ بھی ہو آئی ہوں اور اپنے بچے کو بھی زیارت کرا آئی ہوں. یہاں سے واپسی پر ہے مکہ مکرمہ، راستے میں ابوا ایک بستی آتی ہے، ان میں حضرت اماں آمنہ کا انتقال ہے. یہ ابوا بستی ہے. جیسے شوہر کا انتقال بھی مسافرت میں ہے، ویسے بیوی کا انتقال بھی حالت سفر میں ہے.